نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت اللہ فاطر غلام قطب فریدی صاحب زید صدارت حضرت پیر طریقت پیر سید فضل الحسن جیلانی صاحب زیر سجادہ خانقاہ عالیہ کوٹی شریف اپنے ادارہ خورشید الاسلام ارباب علم و دانش اور تصور سیمینار کے قابل صد احترام شرکاء، آج کی یہ تقریب، یہ سیمینار ہم حضرت قبلہ خواجہ صاحب کو اور قبلہ پیر صاحب کو سارے احباب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ جتنا بھی اس کو ہم خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہماری خانقاہوں کی روشنی، ہماری خانقاہوں کا نور اور ہماری خانقاہوں کا فیضان، اس کو بحال کرنا، اس کو معاشرے کے ہر فرد تک پہنچانے کا یہ سرچشمہ ہے۔ جب اس سیمینار کی سرگرمیوں کو اور قبلہ پیر صاحب کا جو ٹائٹل ہے امیر ادارہ خورشید الاسلام، اس کو میں دیکھا تو علامہ کا ایک قطعہ میرے ذہن میں آیا۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت کر، ہے اس کی صنعت روح انسان۔ یہ جو پیر طریقت ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، چاہے وہ علم ظاہر کے ہوں یا وہ بھی انجینئر ہوتے ہیں، وہ بھی آرکیٹیکٹ، وہ بھی عمارت گر ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی انڈسٹری اینٹیں، سریا، گارا اس کی نہیں ہوتی، ان کی انڈسٹری روح انسانی ہوتی ہے۔ نقطہ دل پذیر کہہ گیا ہے حکیم کا بانی، پیش خورشید بر مغش دیوار، خواہی پر صحن خانہ نورانی۔ اے شیخ مکتب، تیرے لیے حکیم کہانی نے بڑی نقطے والی بات کہی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روشنی پھیلے اور صحن روشن رہے تو خورشید کے آگے سے دیوار ہٹا دو۔ یہ سیمینار خورشید سے آگے سے دیوار ہٹانے کی سرگرمی کہ ہم خانقاہ کے فیضان کو، تصوف کی پیغام کو، تصوف کی حقیقی امیج معاشرے کے سامنے اجاگر کر سکیں۔ جو موضوع ہے کہ تصوف کی عالمگیر اہمیت کیا ہے، جتنے چند لمحے میسر ہیں میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ جب ہم تصوف کو حاضرین گرامی دیکھتے ہیں، بنیادی طور پہ تصوف کا ہماری تاریخ کے اندر 3 حوالوں سے کردار رہا ہے۔ سب سے پہلا کردار انسان سازی، اخلاقیات کو درست کرنا، موریلٹی کو درست کرنا۔ ہر تہذیب کا، ہر معاشرے کا کردار ہوتا ہے، ہر معاشرے کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو اس کے کردار کو بنانے کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کی اخلاقیات کا نام تصوف ہے۔ اب اسلام میں سے تصوف کو الگ کر دیں، کوئی اخلاقیات باقی نہیں بچتی۔ امام غزالی کا ذکر ہوا، ڈاکٹر ارشد صاحب نشنوی صاحب بات کر رہے تھے۔ امام غزالی نے المرکز من الدلال میں لکھا، میں ہر صاحب علم کے دروازے پہ اور ہر شعبہ دین کے حامل کے دروازے پہ گیا حقیقت کی تلاش میں، مجھے جواب نفی میں ملا، سوائے سے وجہ کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے صاحبان دانش اکٹھے ہو جائیں، تصوف کی ہوئی اخلاقیات میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے، ان کی اخلاقیات اتنی کامل ہے۔ اور انہوں نے بڑی اچھی مثال بھی دی ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ نے سنی کہ امام غزالی فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ، اللہ ہر ایک کو سے محفوظ رکھے، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی چور آپ کا سامان دے جائے تو آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی مسئلہ اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا اس کا مسئلہ حل کرنا، مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر اخلاقیات کا کوئی معیار ہو سکتا ہے؟ تصوف کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اخلاقیات کا بناتا ہے، کوئی کمپرومائز حاضرین گرامی اس کے نہیں۔ اخلاقیات کے بغیر صوفی کا تصوف کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اور اخلاقیات بنتی کیسے ہے؟ قرآن و سنت کو نظام عمل بنا کر، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈال کر۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ میں بڑی سادہ مثال آپ کو دوں گا، ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک برتن لیتے ہیں، ایک مٹی کا برتن لے لیتے ہیں، پیالہ لے لیتے ہیں، اس کی خاص شکل وہ پانی کو کنٹین کرتا ہے اور پانی پی لیتے ہیں۔
ایک شخص کو پیاس ہے، پانی کا برتن نہیں، اس کے سامنے بالکل ایک سادہ سلیٹ اس کو دے دی جائے، سونے کی بنی ہوئی، اس سے پانی پی لو، وہ پانی نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کتنے لاکھ کروڑوں گنا وہ قیمتی ہوگا اس مٹی کے برتن سے، لیکن وہ بے فائدہ ہے، بے اثر ہے، لا یعنی ہے آپ کے مقصد کی تکمیل کے۔ کیوں آپ نے پانی پی لیا مٹی کے برتن میں؟ اس کی خاص شکل ہے۔ جب آپ تصوف کے پیٹرن پہ چلتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی اخلاقیات کو سدھارتے ہیں، ہمارے شعور کا ایک پیٹرن بنتا ہے جو ذات حق کی معرفت کو کنٹین کرتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو اگنور کر کے آگے چلنا چاہے، وہ کروڑوں گنا مہنگی سونے کی سلیٹوں کا حامل کیوں نہ بن جائے، وہ معرفت حق کو کنٹین نہیں کر سکتا، وہ خالی رہے۔ دوسری بات، تصوف کی اخلاقیات اور دنیا کائنات انسانی کی تمام تہذیبوں کی اخلاقیات میں جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، وہاں اخلاقیات صرف تعلیم ہے، تصوف کی اخلاقیات تاثیر ہے۔ وہ صرف ایک عام آدمی آپ کو کہتا ہے سچ بولا کرے، کسی بندے کو قتل نہ کریں۔ کیوں نہ کریں گے؟ اس لیے نہ کریں، میں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ میں نہیں چاہتا مجھے بھی کوئی قتل کرے۔ میں کسی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ ہو۔ اگر میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو حق دے رہا ہوں میرے ساتھ بھی جھوٹ بولا کرے۔ ضابطہ تو ایک ہی ہوگا۔ دنیا کی اخلاقیات یہ تصوف اس سے آگے ہے۔ تصوف کی اخلاقیات کائنات میں تصوف کی اخلاقیات آپ کو قانون الہی کے اسرار اور رموز تک لے جاتی ہے۔ وقت کم ہے، مختصراً میں ایک آدھ مثال عرض کرتا ہوں۔ حدیث غار بڑی معروف حدیث ہے۔ تین بخاری شریف کے حدیث ہے کہ تین مسافر تھے، راستے میں تھے، ایک غار میں پھنس گئے، ایک پتھر لڑکا اور اس کا باغ بند ہو گیا، قبر بن گئی، وہی غار ان کی قبر بن گئی۔ اب کیا کرنا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کریں۔ ایک نے یہ کہا کہ اللہ میرے والدین ہیں، میرے والدین تھے، میں نے ان کی خدمت کی، میں ان کے لیے راتوں کو کھڑا رکھا، اگر میں نے عمل درست کیا تو میرے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ پتھر غار کے آگے سے ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا میری ایک عزیزہ تھی، مجھے یہ قدرت تھی کہ میں اخلاقی حدود پار کر لیتا، تیرے خوف نے مجھے روک دیا، اگر میں سچا ہوں تو اس مشکل کو حل کر دے، چٹان سے کر دے۔ تیسرے نے کہا مولا میرے پاس ایک مزدور تھا، اس کو میں نے مزدوری لینی چاہیے، وہ مزدوری نہ لے سکا، چلا گیا، اس مزدوری کو میں نے نشر کر دیا۔ جب وہ کچھ وقت کے بعد آیا تو ایک بڑا بکریوں کا ریوڑ اور بڑی فصل تھی، میں نے اس کو ساری دی، وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق کر، میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے، اگر میں سچا ہوں تو چٹان ہوتا چلا راستہ۔ یہ تصور ہے، اعمال کائنات کو بدلتے ہیں۔ اور آپ سچ میں یہ حدیث بیان کیا حضرت گرامی، یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی آپ نے وضاحت کس آیت مبارکہ؟ حضرت گرامی آپ نے دنیا میں زندگی میں کتنے واقعات دیکھے، اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی گم ہو جاتا ہے، مفقود الخبر ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کوئی بچہ گم ہوا ہو، جب لوٹ کے آیا ہو تو کائناتوں کا مالک۔ قرآن مجید کہتا ہے ایسا بھی ہوا، بچہ گم ہوا جب ملا تو عزیز مصر سے بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا انت یوسف، اے یوسف تم وہی یوسف ہو جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اب یوسف علیہ السلام نے ایک جواب دیا جسے قرآن مجید نے محفوظ رکھا، انہم یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تین کام کر لے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا؟ وہ تقوی اختیار کرے، وہ صبر اختیار کرے، وہ احسان اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا۔ جس شخص نے اپنے والدین کے لیے رات کو جاگنا اختیار کیا اس نے صبر اختیار کیا۔ جس شخص نے بد اخلاقی سے بچنے کی روش اختیار کی اس نے تقوی اختیار کیا، اور جس نے مزدور کو مزدوری حد سے بڑھ کے اس نے احسان اختیار کیا۔ آپ دیکھیں حدیث میں آپ سے کتنی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی یہ تصوف کی اخلاقیات ہے، اس اخلاقیات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام تصوف کا کیا ہے؟
وہ آپ کی روحانی بالیدگی کے راستے کھولتا ہے، آپ پر معرفت حق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور تیسرا جو تصور کا منصب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے تصور کائنات کی اصلاح۔ یہ تصور کا آخری منصب ہے جس کے اوپر جتنا مسلم صوفیاء نے کام کیا، حضرت شاہ اکبر کا کام دیکھیں، حضرت عبدالکریم الجیلی کو دیکھیں، مولائے روم کو دیکھیں، محمود شبستری کو دیکھیں، ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ اور میں پورے اعتماد سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج کی سائیکالوجی، آج کی فزکس، آج کی کوانٹم میکینکس اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو کچھ ہمارے صوفیاء کا فکر ہے۔ اسی علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حقیقت کے عرفان کے باب میں اگر آپ سائنس کو لے کے چلیں تو آپ وہم کو لے کے چل رہے ہیں۔ واحد مذہب، اور علامہ نے اس کے لفظ استعمال کیا تصوف کے لیے، ہائر سائیکالوجی۔ علامہ کہتے ہیں واحد ہائر سائیکالوجی ہے، نفسیات مذہب ہے، تصوف ہے، جو آپ کے خیال کو اتنا پیوریفائی کر دیتا ہے کہ آپ حقیقت کا اس طرح ادراک کرتے ہیں جس طرح ادراک ہونا چاہیے۔ حضور غوث ثقلین نے ارشاد فرمایا، اللہم کمل اوقاتی وتمم آناتی بحیث تحارس من تشویشات خطراتی ووساوس خناسی۔ اے اللہ میرے وقت کو کامل کر دے، میرے خیال کو ہر نفس سے پاک کر دے، نہ اس میں خناس کا، نہ شک کا، نہ شبہ کا کوئی شائبہ نہ رہے، میں کامل مان کے تیری بات کامل ہوں۔ حاضرین گرامی، یہ جو ہمارا وجود باطن ہے، اس کی یہ تکمیل اور ہمارے شعور کی وہ پرفیکشن صرف ہمیں تصور دے سکتا ہے۔ ہم نے تصور کی تاب بھی نہیں پہنچے، اور تصور ہمارے صوفیاء نے ہمارے لیے علم و حکمت کے، معرفت کے، تسخیر کائنات کے، ادراک حقیقت کے وہ سنگھائے میل نصب کر رکھے ہیں۔ اگر ہم ان کو پہچان لیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ملت اسلامیہ کہاں ہو۔ 17-18 مئی 2019 میں پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا تھا صحابہ میں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا، القادر یونیورسٹی، جو سپر سائنس کی تعلیم دے گی، اور میں اس کا نام عبدالقادر جیلانی کے نام پہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ عبدالقادر جیلانی نے سپر سائنس کا آغاز کیا۔ مجھے نہیں پتا انہیں کس نے یہ لکھ کے دیا، کہاں سے انہوں نے پڑھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف کا نمبردار ہونے کے ناطے یہ ہم پہ قرض ہے۔ خدا کا ہمارے یہ سیمینار جو چراغ ہیں، جلتے جلتے ایسا ماہتاب بن جائیں کہ ہم ایک ایسی درسگاہ تک جاتے ہیں جو صوفیاء کی ان تعلیمات کو، ان کے اس سپر سائنس ہونے کو انسانیت کے اشعار کر سکتے ہیں۔ یہ تصوف کی عالمگیریت ہے اور انسانیت کے لیے تصوف کی عقیدت ہے، جس کا اللہ رب العزت ہمیں ادراک ارزانی فرمائے، اور ہم دنیا میں بھی سرخی ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔